الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 88 پارٹ 1 تفسیر خزائن العرفان پارہ 24واں سورۃ المؤمن آیت نمبر 21 سے ترجمہ کنز الایمان اور ساتھ میں تفسیر خزائن العرفان ملا کر پڑھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ انتہائی توجہ سے سماعت کیجئے، خوب سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کا درست فہم عطا فرمائے۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان سے اگلوں کا، جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تھی۔ ان کی قوت اور زمین میں جو نشانیاں چھوڑ گئے، قلعے اور محل اور نہریں اور حوض اور بڑی بڑی عمارتیں ان سے زائد، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا اور اللہ سے ان کا کوئی بچانے والا نہ ہوا کہ عذاب الہی سے بچا سکتا۔ عاقل کا کام ہے کہ دوسرے کے حال سے عبرت حاصل کرے۔ اس عہد یعنی زمانہ کے کافر یہ حالات دیکھ کر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ کیوں نہیں سوچتے کہ پچھلی قومیں ان سے زیادہ قوی و توانا اور صاحب ثروت و اقتدار ہونے کے باوجود اس عبرت ناک طریقہ پر تباہ کر دی گئیں؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، معجزات دکھائے، پھر وہ کفر کرتے تو اللہ نے انہیں پکڑا۔ بے شک اللہ زبردست سخت عذاب والا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن سند کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو وہ بولے جادوگر ہے، بڑا جھوٹا، اور انہوں نے ہماری نشانیوں اور برہانوں کو جادو بتایا۔ پھر جب وہ ان پر ہمارے پاس سے حق لایا، یعنی نبی ہو کر پیام الہی لائے، تو فرعون اور فرعونی بولے جو اس پر ایمان لائے ان کے بیٹے قتل کرو اور عورتیں زندہ رکھو، تاکہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع سے باز آئیں۔ اور کافروں کا داؤ نہیں مگر بھٹکتا پھرتا، کچھ بھی کارآمد نہیں، بالکل نکما اور بیکار۔ پہلے بھی فرعونیوں نے بحکم فرعون ہزارہ قتل کیے، مگر قضائے الہی ہو کر رہی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے فرعون کے گھر بار میں پالا، اس سے خدمتیں کرائیں۔ جیسا وہ داؤں فرعونیوں کا بیکار گیا، ایسے ہی اب ایمان والوں کو روکنے کے لیے پھر دوبارہ قتل شروع کرنا بیکار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے دین کا رواج اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، اسے کون روک سکتا ہے؟ اور فرعون بولا اپنے گروہ سے، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں۔ فرعون جب کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو اس کی قوم کے لوگ اس کو اس سے منع کرتے اور کہتے یہ وہ شخص نہیں ہے جس کا تجھے اندیشہ ہے، یہ تو ایک معمولی جادوگر ہے، اس پر تو ہم اپنے جادو سے غالب آ جائیں گے، اور اگر اس کو قتل کر دیا تو عام لوگ شبہ میں پڑ جائیں گے کہ وہ شخص سچا تھا، حق پر تھا، تو دلیل سے اس کا مقابلہ کرنے میں عاجز ہوا۔ تو دلیل سے اس کا مقابلہ کرنے میں عاجز ہوا، جواب نہ دے سکا، تو تو نے اسے قتل کر دیا۔ لیکن حقیقت میں فرعون کا یہ کہنا کہ مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کروں خالص دھمکی ہی تھی۔ اس کو خود آپ کے نبی برحق ہونے کا یقین تھا،
اور وہ جانتا تھا کہ جو معجزات آپ لائے ہیں وہ آیات الہیہ ہیں، سحر نہیں، لیکن یہ سمجھتا تھا کہ اگر آپ کے قتل کا ارادہ کرے گا تو آپ اس کو ہلاک کرنے میں جلدی فرمائیں گے، اس سے یہ بہتر ہے کہ طول بحث میں زیادہ وقت گزار دیا جائے۔ اگر فرعون اپنے دل میں آپ کو نبی برحق نہ سمجھتا اور یہ نہ جانتا کہ ربانی تائیدیں جو آپ کے ساتھ ہیں ان کا مقابلہ ناممکن ہے، تو آپ کے قتل میں ہرگز تعمل نہ کرتا، کیونکہ وہ بڑا خونخوار، سفاک، ظالم، بے درد تھا، ادنا سی بات میں ہزارہا خون کار ڈالتا تھا۔ اور وہ اپنے رب کو پکارے جس کا اپنے آپ کو رسول بتاتا ہے تاکہ اس کا رب اس کو ہم سے بچائے۔ فرعون کا یہ مقولہ اس پر شاہد ہے کہ اس کے دل میں آپ کا اور آپ کی دعاؤں کا خوف تھا، وہ اپنے دل میں آپ سے ڈرتا تھا، ظاہری عزت بنی رکھنے کے لیے یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ قوم کے منع کرنے کے باعث حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کرتا۔ میں ڈرتا ہوں کہیں وہ تمہارا دین بدل دے اور تم سے فرعون پرستی اور بت پرستی چھڑا دے، یا زمین میں فساد چمکائے۔ جدال و قتال کر کے اور موسیٰ نے فرعون کی دھمکیاں سن کر کہا، میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر متکبر سے کہ حساب کے دن پر یقین نہیں لاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی سختیوں کے جواب میں اپنی طرف سے کوئی کلمہ تعلی کا نہ فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہی اور اس پر بھروسہ کیا۔ یہی خدا شناسوں کا طریقہ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر ایک بلا سے محفوظ رکھا۔ ان مبارک جملوں میں کیسی نفیس ہدایتیں ہیں، یہ فرمانا کہ میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں، اور اس میں ہدایت ہے، رب ایک ہی ہے۔ یہ بھی ہدایت ہے کہ جو اس کی پناہ میں آئے اس پر بھروسہ کرے اور وہ اس کی مدد فرمائے، کوئی اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بھی ہدایت ہے کہ اسی پر بھروسہ کرنا شان بندگی ہے، اور تمہارا رب فرمانے میں یہ بھی ہدایت ہے کہ اگر تم اس پر بھروسہ کرو تو تمہیں بھی سعادت نصیب ہو۔ اور بولا فرعون والوں میں سے ایک مرد مسلمان کہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، کیا ایک مرد کو اس پر مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور بے شک وہ روشن نشانیاں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لائے جن سے ان کا صدق ظاہر ہو گیا، یعنی نبوت ثابت ہو گئی، اور اگر بالفرض وہ غلط ہیں تو ان کی غلط گوئی کا وبال ان پر، اور اگر وہ سچے ہیں تو تمہیں پہنچ جائے گا کچھ وہ جس کا تمہیں وعدہ دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دو حال سے خالی نہیں، یا یہ سچے ہوں گے یا جھوٹے۔ اگر جھوٹے ہوں تو ایسے معاملہ میں جھوٹ بول کر اس کے وبال سے بچ نہیں سکتے، ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر سچے ہیں تو جس عذاب کا تمہیں وعدہ دیتے ہیں اس میں سے بالفعل کچھ تمہیں پہنچ ہی جائے گا۔ کچھ پہنچنا اس لیے کہا کہ آپ کا وعدہ عذاب دنیا و آخرت دونوں کو عام تھا، اس میں سے بالفعل عذاب دنیا ہی پیش آنا تھا۔ بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہو کہ خدا پر جھوٹ باندھے۔ اے میری قوم، آج بادشاہی تمہاری ہے، اس زمین میں غلبہ رکھتے ہو، یعنی مصر میں، تو ایسا کام نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو اللہ کے عذاب سے تمہیں کون بچائے گا اگر ہم پر آئے؟ فرعون بولا، میں تو تمہیں وہی سجھاتا ہوں جو میری سوجھ ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینا، اور میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔ اور وہ ایمان والا بولا، اے میری قوم، مجھے تم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے اور ان کے درپے ہونے سے اگلے گروہوں کے دن کا سا خوف ہے جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔
جیسا دستور گزرا نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ان کے بعد اوروں کا، کہ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کرتے رہے اور ہر ایک کو عذاب الہی نے ہلاک کیا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں چاہتا، بغیر گناہ کے ان پر عذاب نہیں فرماتا اور بغیر اقامت حجت کے ان کو ہلاک نہیں کرتا۔ اور اے میری قوم، میں تم پر اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن پکار مچے گی۔ وہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن کو یوم تناد یعنی پکار کا دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس روز طرح طرح کی پکاریں مچی ہوں گی، ہر شخص اپنے سرگروہ کے ساتھ اور ہر جماعت اپنے امام کے ساتھ بلائی جائے گی، جنتی دوزخیوں کو اور دوزخی جنتیوں کو پکاریں گے، سعادت و شقاوت کی ندائیں کی جائیں گی کہ فلاں سعید ہوا اب کبھی شقی نہ ہوگا، اور فلاں شقی ہو گیا اب کبھی سعید نہ ہوگا، اور جس وقت موت ذبح کی جائے گی اس وقت ندا کی جائے گی کہ اے اہل جنت اب دوام یعنی یہاں ہمیشہ رہنا ہے، موت نہیں، اور اے اہل دوزخ اب دوام ہے، موت نہیں۔ جس دن پیٹھ دے کر بھاگو گے، موقف حساب یعنی میدان محشر سے دوزخ کی طرف، اللہ سے یعنی اس کے عذاب سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور بے شک اس سے پہلے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل تمہارے پاس یوسف روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم ان کے لائے ہوئے سے شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمایا تم بولے ہرگز اب اللہ کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ یہ بے دلیل بات تم نے یعنی تمہارے پہلوں نے خود گھڑی تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء کی تکذیب کرو اور انہیں جٹلاؤ، تو تم کفر پر قائم رہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت میں شک کرتے رہے، اور بعد والوں کی نبوت کے انکار کے لیے تم نے یہ منصوبہ بنا لیا کہ اب اللہ تعالیٰ کوئی رسول ہی نہ بھیجے گا۔ اللہ یوں ہی گمراہ کرتا ہے اسے جو حد سے بڑھنے والا شک لانے والا ہے ان چیزوں میں جن پر روشن دلیلیں شاہد ہیں۔ وہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں انہیں جٹلا کر بے کسی سند کے کہ انہیں ملی ہو، کس قدر سخت بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک۔ اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے متکبر سرکش کے سارے دل پر کہ اس میں ہدایت قبول کرنے کا کوئی محل باقی نہیں رہتا۔ اور فرعون بولا براہ جہل و فریب اپنے وزیر سے، اے حامان میرے لیے اونچا محل بنا، شاید میں پہنچ جاؤں راستوں تک، کاہے کے راستے آسمانوں کے، تو موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے، یعنی موسیٰ میرے سوا اور خدا بتانے میں۔ اور یہ بات فرعون نے اپنی قوم کو فریب دینے کے لیے کہی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور فرعون اپنے آپ کو فریب کاری کے لیے معبود ٹھہراتا ہے۔ اس واقعہ کا بیان سورہ قصص میں گزر چکا۔ اور یوں ہی فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور اس کے رسول کو جھٹلانا بھلا کر دکھایا گیا، یعنی شیطانوں نے وسوسے ڈال کر اس کی برائیاں اس کی نظر میں بھلی کر دکھائیں، اور وہ راستے سے روکا گیا، اور فرعون کا داؤ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آیات کو باطل کرنے کے لیے اس نے اختیار کیا ہلاک ہونے ہی کو تھا۔ اور وہ ایمان والا بولا اے میری قوم میرے پیچھے چلو میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں، اے میری قوم یہ دنیا کا جینا تو کچھ برتنا ہی ہے، یعنی تھوڑی مدت کے لیے ناپائیدار نفع ہے جس کو بقا نہیں،
اور بے شک وہ پچھلا ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ مراد یہ ہے کہ دنیا فانی اور آخرت باقی و جاودانی، اور جاودانی ہی بہتر، اس کے بعد نیک اور بد اعمال اور ان کی انجام بتائے۔ جو برا کام کرے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا ہی، اور جو اچھا کام کرے، مرد خواہ عورت اور ہو مسلمان، کیونکہ اعمال کی مقبولیت ایمان پر موقوف ہے، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، وہاں بے گنتی رزق پائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ اور اے میری قوم، مجھے کیا ہوا، میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف، جنت کی طرف، ایمان و طاعت کی تلقین کر کے، اور تم مجھے بلاتے ہو دوزخ کی طرف، کفر و شرک کی دعوت دے کر۔ مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ اللہ کا انکار کروں اور ایسے کو اس کا شریک کروں جو میرے علم میں نہیں، اور میں تمہیں اس عزت والے، بہت بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ آپ ہی ثابت ہوا کہ جس کی طرف مجھے بلاتے ہو، یعنی بت کی طرف، اسے بلانا کہیں کام کا نہیں، دنیا میں نہ آخرت میں، کیونکہ وہ جماد بے جان ہے، اور یہ ہمارا پھرنا اللہ کی طرف ہے، وہی ہمیں جزا دے گا، اور یہ کہ حد سے گزرنے والے یعنی کافر ہی دوزخی ہیں۔ تو جلد وہ وقت آتا ہے کہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اسے یاد کرو گے، یعنی نزول عذاب کے وقت تم میری نصیحتیں یاد کرو گے، اور اس وقت کا یاد کرنا کچھ کام نہ دے گا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے اس مومن کو دھمکایا کہ اگر تو ہمارے دین کی مخالفت کرے گا تو ہم تیرے ساتھ برے پیش آئیں گے۔ اس کے جواب میں اس نے کہا، اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے اور ان کے اعمال و احوال کو جانتا ہے۔ پھر وہ مومن ان سے نکل کر پہاڑ کی طرف چلا گیا اور وہاں نماز میں مشغول ہو گیا۔ فرعون نے 1000 آدمی اس کی جستجو میں بھیجے، اللہ تعالیٰ نے درندے اس کی حفاظت پر معمور کر دیے، جو فرعونی اس کی طرف آیا درندوں نے اسے ہلاک کیا، اور جو واپس گیا اور اس نے فرعون سے حال بیان کیا، فرعون نے اس کو سولی دے دی تاکہ یہ حال مشہور نہ ہو۔ تو اللہ نے اسے بچا لیا ان کے مکر کی برائیوں سے، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو کر نجات پائی، اگرچہ وہ فرعون کی قوم کا تھا، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا۔ دنیا میں تو یہ عذاب کہ وہ فرعون کے ساتھ غرق ہو گئے، اور آخرت میں دوزخ، آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اس میں جلائے جاتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فرعونیوں کی روحیں سیاہ پرندوں کے قالب میں ہر روز 2 مرتبہ صبح و شام آگ پر پیش کی جاتی ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ آگ تمہارا مقام ہے، اور قیامت تک ان کے ساتھ یہی معمول رہے گا۔ مسئلہ، اس آیت سے عذاب قبر کے ثبوت پر استدلال کیا جاتا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ ہر مرنے والے پر اس کا مقام صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، جنتی پر جنت کا اور دوزخی پر دوزخ کا، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تاں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ تجھ کو اس کی طرف اٹھائے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو، اور ذکر فرمائیے اے سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قوم سے جہنم کے اندر کفار کے آپس میں جگڑنے کا حال کہ جب وہ آگ میں باہم جگڑیں گے تو کمزور ان سے کہیں گے جو بڑے بنتے تھے، ہم تمہارے تابع تھے دنیا میں اور تمہاری بدولت ہی کافر بنے، تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ گھٹا لو گے؟ وہ تکبر والے بولے،
یعنی کافروں کے سردار جواب دیں گے ہم سب آگ میں ہیں، ہر ایک اپنی مصیبت میں گرفتار، ہم میں سے کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ بے شک اللہ بندوں میں فیصلہ فرما چکا، ایمانداروں کو اس نے جنت میں داخل کر دیا اور کافروں کو جہنم میں جو ہونا تھا ہو چکا۔ اور جو آگ میں ہیں اس کے داروغوں سے بولے اپنے رب سے دعا کرو ہم پر عذاب کا ایک دن ہلکا کر دے، یعنی دنیا کے ایک دن کی مقدار تک ہمارے عذاب میں تخفیف رہے۔ انہوں نے کہا کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نشانیاں نہ لاتے تھے؟ کیا انہوں نے ظاہر معجزات پیش نہ کیے تھے؟ یعنی اب تمہارے لیے جائے عذر باقی نہ رہی۔ بولے کیوں نہیں؟ یعنی کافر انبیاء کے تشریف لانے اور اپنے کفر کرنے کا اقرار کریں گے۔ بولے تو تم ہی دعا کرو، ہم کافر کے حق میں دعا نہ کریں گے اور تمہارا دعا کرنا بھی بیکار ہے، اور کافروں کی دعا نہیں مگر بھٹکتے پھرنے کو۔ بے شک ضرور ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی، ان کو غلبہ عطا فرما کر اور حجت قویہ دے کر اور ان کے دشمنوں سے انتقام لے کر۔ دنیا کی زندگی میں اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، وہ قیامت کا دن ہے کہ ملائکہ رسولوں کی تبلیغ اور کفار کی تکذیب کی شہادت دیں گے، جس دن ظالموں کو ان کے بہانے کچھ کام نہ دیں گے اور کافروں کا کوئی عذر قبول نہ کیا جائے گا، اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر یعنی جہنم۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو رہنمائی عطا فرمائی یعنی توریت و معجزات، اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث کیا یعنی توریت کا یا ان کے انبیاء پر نازل شدہ تمام کتابوں کا، عقل مندوں کی ہدایت اور نصیحت کو۔ تو اے محبوب تم صبر کرو اپنی قوم کی ایذا پر، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کے دین کو غالب کرے گا، آپ کے دشمنوں کو ہلاک کرے گا۔ کلبی نے کہا کہ آیت صبر آیت قتال سے منسوخ ہو گئی۔ اور اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہو یعنی اپنی امت کے، اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح اور شام اس کی پاکی بولو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت پر مداومت رکھو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اس سے 5 نمازیں مراد ہیں، وہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بے کسی سند کے جو انہیں ملی ہو، ان جھگڑا کرنے والوں سے کفار قریش مراد ہیں، ان کے دلوں میں نہیں مگر ایک بڑائی کی ہوس، اور ان کا یہی تکبر ان کے تکذیب و انکار اور کفر کے اختیار کرنے کا باعث ہوا کہ انہوں نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی ان سے اونچا ہو، اس لیے سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عداوت کی۔ بھئی خیال فاسد کہ اگر آپ کو نبی مان لیں گے تو اپنی بڑائی جاتی رہے گی اور امتی اور چھوٹا بننا پڑے گا، اور ہوس رکھتے ہیں بڑے بننے کی، جسے نہ پہنچیں گے اور بڑائی میسر نہ آئے گی، بلکہ حضور کی مخالفت و انکار ان کے حق میں ذلت اور رسوائی کا سبب ہوگا۔ تو تم اللہ کی پناہ مانگو حاسدوں کے مکر و قید سے، بے شک وہی سنتا دیکھتا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی۔ یہ آیت منکرین بعث کے رد میں نازل ہوئی، ان پر حجت قائم کی گئی کہ جب تم آسمان و زمین کی پیدائش پر باوجود ان کی اس عظمت اور بڑائی کے اللہ تعالیٰ کو قادر مانتے ہو تو پھر انسان کو دوبارہ پیدا کر دینا اس کی قدرت سے کیوں بعید سمجھتے ہو؟ لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ بہت لوگوں سے مراد یہاں کفار ہیں، اور ان کے انکار بعث کا سبب ان کی بے علمی ہے
کہ وہ آسمان و زمین کی پیدائش پر قادر ہونے سے بعث پر استدلال نہیں کرتے تو وہ مثل اندھے کے ہیں، اور جو مخلوقات کے وجود سے خالق کی قدرت پر استدلال کرتے ہیں وہ مثل بینا کے ہیں، اور اندھا اور انکھیارا برابر نہیں، یعنی جاہل و عالم یکساں نہیں، اور نہ وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور بدکار، یعنی مومن صالح اور بدکار یہ دونوں بھی برابر نہیں۔ کتنا کم دھیان کرتے ہو۔ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن بہت لوگ ایمان نہیں لاتے۔ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر یقین نہیں کرتے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرماتا ہے، اور ان کے قبول کے لیے چند شرطیں ہیں۔ ایک، اخلاص دعا میں۔ دوسرے یہ کہ قلب غیر کی طرف مشغول نہ ہو۔ تیسرے یہ کہ وہ دعا کسی امر ممنوع پر مشتمل نہ ہو۔ چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو۔ پانچویں یہ کہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی قبول نہ ہوئی۔ جب ان شرطوں سے دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، یا تو اس کی مراد دنیا ہی میں اس کو جلد دے دی جاتی ہے، یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہوتی ہے، یا اس سے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ دعا سے مراد عبادت ہے، اور قرآن کریم میں دعا بمعنی عبادت بہت جگہ وارد ہے۔ حدیث شریف میں ہے الدعاء هو العبادہ، ابو داؤد و ترمذی۔ اس تقدیر پر آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب دوں گا۔ بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھنچتے یعنی تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام پاؤ، اور دن بنایا آنکھیں کھولتا کہ اس میں اپنے کام با اطمینان انجام دو۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل والا ہے، لیکن بہت آدمی شکر نہیں کرتے۔ وہ ہے اللہ تمہارا رب، ہر چیز کا بنانے والا، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، تو کہاں اوندھے جاتے ہو کہ اس کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو اور اس پر ایمان نہیں لاتے باوجود کہ دلائل قائم ہیں۔ یوں ہی اوندھے ہوتے ہیں اور حق سے پھرتے ہیں باوجود دلائل قائم ہونے کے۔ وہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور ان میں حق جو جاننا یعنی حق کے متلاشی ہو کر نظر و تأمل نہیں کرتے۔ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین ٹھہراؤ بنائی کہ وہ تمہاری قرارگاہ ہو، زندگی میں بھی اور بعد موت بھی، اور آسمان چھت کہ اس کو مثل قبہ کے بلند فرمایا، اور تمہاری تصویر کی تو تمہاری صورتیں اچھی بنائیں کہ تمہیں راست قامت پاکیزہ روح متناسب الاعضاء کیا، بہائم کی طرح نہ بنایا کہ اوندھے چلتے، اور تمہیں ستھری چیزیں نفیس مآکل و مشارب یعنی کھانے پینے کی اشیاء روزی دیں۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب تو بڑی برکت والا ہے۔ اللہ رب سارے جہان کا وہی زندہ ہے کہ اس کی فنا محال ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، تو اسے پوجو نرے اسی کے بندے ہو کر۔ سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب۔ تم فرماؤ میں منع کیا گیا ہوں کہ انہیں پوجوں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ شان نزول کفار نابکار نے براہ جہالت و گمراہی اپنے دین باطل کی طرف حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دعوت دی تھی اور آپ سے بت پرستی کی درخواست کی تھی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔
جبکہ میرے پاس روشن دلیلیں عقل و وحی کی توحید پر دلالت کرنے والی میرے رب کی طرف سے آئیں اور مجھے حکم ہوا کہ رب العالمین کے حضور گردن رکھوں۔ وہی ہے جس نے تمہیں یعنی تمہارے اصل اور تمہارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ان کی نسل کو پانی کی بوند سے یعنی قطرہ منی سے، پھر خون کی پھٹک سے، پھر تمہیں نکالتا ہے بچہ، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے کہ اپنی جوانی کو پہنچو اور تمہاری قوت کامل ہو، پھر اس لیے کہ بوڑھے ہو اور تم میں کوئی پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی بڑھاپے یا جوانی کو پہنچنے سے قبل ہی، یہ اس لیے کہ تم زندگانی کرو اور اس لیے کہ تم ایک مقرر وعدہ تک پہنچو، زندگانی کے وقت محدود تک، اور اس لیے کہ سمجھو دلائل توحید کو اور ایمان لاؤ۔ وہی ہے کہ جلاتا یعنی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب کوئی حکم فرماتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، جبھی وہ ہو جاتا ہے، یعنی اشیاء کا وجود اس کے ارادہ کا تابع ہے کہ اس نے ارادہ فرمایا اور شے موجود ہوئی۔ نہ کوئی کلفت یعنی تکلیف ہے، نہ کوئی مشقت ہے، نہ کسی سامان کی حاجت، یہ اس کے کمال قدرت کا بیان ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق و مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔